یا علی 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 حیدر یا علی 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 حیدر یا علی 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 حیدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاء اللہ تعالی. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایک مرتبہ درود پڑھنے سارے مل سورہ بقرہ کی یہ دو آیات ہیں. سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت 183 اور 184 184 نمبر آیت. پہلی آیت میں تو یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، روزے رکھنا تمہارے اوپر واجب ہیں، اور یہ فقط تمہارے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ گزشتہ لوگوں پر بھی واجب ہیں. اور قرآن نے جو روزے کا ایک فائدہ اور مقصد بتایا کہ اس سے تمہیں کیا ہے تقوی نصیب ہوگا. اور وہ تقوی تبھی نصیب ہو سکتا ہے کہ جب انسان روزے کے فقہی احکام کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی احکامات ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمائے ہیں، کہ جس میں سے سب سے جو افضل ترین عمل ہے کہ اپنے زبان کو، کانوں کو اور آنکھوں کو جو ہے وہ گناہ سے بچا کے رکھنا. تو یہ ایک تمرین ہے انسان کے لیے، مشق ہے کہ اس سے انسان کیا ہے تقوی کی منزل پہ کیا ہے جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور ایام معدودات میں کہا کہ یہ روزے جو ہے وہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی ماہ مبارک، ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا واجب ہیں، اور اس طرح آپشن نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی کیا رکھ لیں. آگے پھر قانون دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی بندہ بیمار ہو، مریض ہو. مریض کی جو تفسیر روایات میں بیان کی گئی کہ ایسی مرض جس سے انسان کو کیا نقصان پہنچتا ہو، ضرر جسے کہتے ہیں. تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پہ ہے، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر، وہ یہ گنتی کی تعداد پورے کرے گا من ایام اخر، دوسرے دنوں میں. یعنی ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا اس کے پاس آپشن ہی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو لہٰذا ایک مریض ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ چلیں جی میں بیمار ہوں، بخار ہے یا جو بھی مسئلہ ہے، میں ٹھیک ہے بخار ہوتا ہے تو ہو جائے، مریض ہوتا ہوں تو ہو جائے، جتنا بڑا بخار ہو، جتنی بڑا مسئلہ ہو، میں برداشت کروں گا، روزہ رکھوں گا، تاکہ جو ہے وہ بعد میں جب ٹھیک ہو جاؤں تو بعد میں قضا مجھے نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے وہ کرتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا. کیونکہ قرآن مجید نے اس کا آپشن ہی نہیں رکھا ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا. سیدھا کہہ دیا کہ تم نے کیا ہے باقی دنوں میں کیا پورے کرنے ہیں. یہاں پہ کیا لگی؟ پابندی لگ گئی. اسی طریقے سے او علی سفر، جو بندہ سفر کے اوپر ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم دے دیا کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ اس نے بھی کیا کرنا ہے؟ گنتی کے جو تعداد ہے وہ دوسرے دنوں میں پوری کرنی ہے. لہذا وہ سفر والا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے سفر میں روزہ رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے مشکل ہے یا مشکل نہیں ہے تو پھر بھی میں اس کو جاری کرتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن نے سیدھا واضح موقف دے دیا کہ تم نے سفر کے اندر روزہ نہیں رکھنا، دوسرے دنوں میں کیا پورا کرنا ہے. اور اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی سفر میں روزے رکھنے سے اس زمانے میں مشکل ہوتی تھی، تو یہ جو ہے وہ انتہائی غلط بات ہے. کیونکہ سفر سے مراد فقط وہ نہیں ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھ کے یا پیدل جا رہے ہوں. سفر سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر مہمان ہیں اور 10 دن سے تھوڑا رہنا ہے تو یہ بھی سفر کی حالت ہے. تو اگر آپ اہل عرب کے ہاں مہمان ہوں، 10 دن سے تھوڑا رہ رہے ہوں، اور جو حضرات مشی پہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کے کپڑے بھی دھل رہے ہوں، آپ کو بہترین غذائیں کھلائی جا رہی ہوں، اتنی سہولت ہو، آپ کہیں سفر میں ہیں، تو وہاں پہ کیا تکلیف ہے؟ ابھی وہاں پہ کیا ٹینشن ہے روزہ رکھنے میں؟ ٹھیک ہے، انسان کہہ سکتا ہے کہ بھی اس میں کوئی تکلیف ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جس کے 10 دن کا قصد نہ ہو لیکن متردد ہو، مشکوک ہے صورتحال، پتہ نہیں کب میرا کام ختم ہوگا اور میں جاؤں گا، اس کے لیے تو پورا مہینہ حکم ہے کہ پورا مہینہ کیا ہے 30 دن. وہ کیا کرے گا؟ نمازی میں قصر پڑے گا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا. یعنی صحابی نے آ کے پوچھا کہ میرا پورا دن، مولانا کہا کہ پورا مہینہ.
تو مولانا نے فرمایا بالکل پورا مہینہ کیا ہے تم روزے نہیں رکھ سکتے. اگر 30 دن میں یہ بھی کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ کب میرا ٹائم ختم ہوگا, 10 دن رہوں گا یا نہیں رہوں گا, تو یہ وہ صورتیں ہیں مسافر کی کہ جس میں آپ 10 دن سے کم رہ رہے ہیں یا 30 دن پورا مہینہ رہ رہے ہیں, اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے, کیا ٹینشن ہوتی ہے, لیکن پھر بھی سفر میں ہے تو روزہ رکھنا کیا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ فرض کریں کہ 22 کلومیٹر ہے نا, زیادہ تو نہیں ہے, 22 کلومیٹر میں جو سردی کے موسم میں جا رہا ہے اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جا رہا ہے, یا اونٹ کے کیا ہے پالان, جو خوبصورت پالان بنایا ہوا ہے آرام دہ, اس میں لیٹ کے جا رہا ہے, تو اس کو بھی کیا, اس کی کیا مشکل ہوگی ہے, وہ کوئی بھوکا پیاسا ہو رہا ہے. وہ یہ سفر تھوڑی ہوتا ہے کہ صحراؤں میں آپ نے دوڑ کے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو 22 کلومیٹر کا سفر جو اونٹ کے پلان پہ ہو رہا ہے یا گھوڑے پہ ہو رہا ہے اور ایک نوجوان کر رہا ہے, اس کے لیے کیا ٹینشن ہے. تو لہٰذا یہ انتہائی جو ہے وہ کمزور اشکال ہے اور اپنی طرف سے قیاس کرنا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب قرآن مجید کا واضح حکم آ گیا کہ فعدۃ من ایام اخر, تو بات کیا ختم ہو گئی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جی اسی ایام میں کیا گنتی کی تعداد پوری کریں گے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, تیسرا کون سا بندہ اللہ نے بتایا, تیسرے کی کیا اللہ نے صفت بیان کی, الذین یطیقونہ, کہ جو روزہ رکھنے میں کیا مشقت محسوس کرتے ہیں. طاقت جو ہے وہ طاقت, ایک کام میں طاقت کا لگنا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کوئی آسان نہیں ہے, اس میں کیا ہے انسان کو کیا ہے مشقت وغیرہ کرنی پڑے گی. جیسا کہ عرب میں بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی ہے کہ تمہارے اندر طاقت ہے کہ یہ بیڈ اٹھا لو گے, ٹھیک ہے, طاقت استعمال کر لو گے, تو کیا مطلب کہ یعنی کوئی آسان کام نہیں ہے, اس میں کیا ہے ایفرٹ کرنی پڑے گی, جہد ہوگا, مزید کیا طاقت لگانی پڑے گی. تو علی الذین یطیقونہ, یعنی وہ لوگ کہ جنہیں روزہ رکھنے میں شدید قسم کی کیا طاقت اور جہد کرنا پڑتی ہے, ان کے لیے مزید کیا مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں. تو ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ فدیتن, کہ ان کے اوپر کیا فدیہ ہے, روزہ رکھنا نہیں ہے, فدیہ ہے. فدیے میں کیا حکم ہے کہ طعام مسکینہ, ایک مسکین کا طعام ہے. وہ طعام کتنا ہے, روایات میں بیان ہوا کہ ایک مد کتنے گرام بنتا ہے, کتنے کلو بنتا ہے, اس میں فقہا کا اختلاف ہے. اور صحیح سیستانی دامت العالی فرماتے ہیں کہ 750 گرام, 3 پاؤ اگر آپ طعام دے رہے ہیں, طعام سے مراد کیا ہے وہ اجناس اربع ہیں, آٹا وغیرہ, روٹی, خبز وغیرہ, اگر 3 پاؤ آپ دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے کافی ہے. اور فدیہ کے بارے میں یہاں خصوصی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کھلا نہیں سکتے, اشباع جسے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کھلائیں پیٹ بھر کے, یہاں پہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ 750 گرام مد دینے ہوں گے. اور اہم مسئلہ کیا ہے کہ فدیہ ہی دینا ہوگا, اس کے بدلے میں پیسہ نہیں دے سکتے. طعام مسکینہ کے لفظ آ گئے تو پیسے کے وہاں پہ آپشن ختم ہے, فقط کیا ہے طعام دے سکتے ہیں. اب یہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا, اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ, کہ جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے, اور وان تصوموا خیر لکم, اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے کیا بہتر ہے. یہ تیسرا آپشن ہے. تیسرا کون سا ہے, علی الذین یطیقونہ, جن کے بارے میں فدیہ کا آپشن دیا, ان کو یہ کہا کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے کیا بہتر ہے. اب کچھ لوگ کیا ہے دیگر مکاتب کہ وہ اس جملے کو جوڑتے ہیں تمام کے ساتھ, کہ چاہے وہ مریض ہو یا سفر ہو, وان تصوموا خیر لکم, وہ کہتے ہیں یہ مطلق ہے. یہ مطلق نہیں ہے, یہ فقط تیسرے آپشن کے ساتھ کہ آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ تیسرے والا جو بندہ ہے اس کے پاس یہ آپشن رہتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بہتر ہے, رکھ سکتا ہے, وہ اس کا قبول ہوگا. لیکن جو پہلے 2 آپشن ہیں مریض اور مسافر, ان کے لیے اجازت ہی نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ایک مرتبہ سواد پڑھیں پھر اس کے فقہی احکام مزید ہم. اچھا, یہ کتنے افراد ہمارے سامنے قرآن مجید میں ہے. پہلے تو کیا ہو گیا, مریض ہو گیا, ٹھیک ہے جی, ایک ہو گیا. دوسرا کیا ہو گیا, مسافر ہو گیا, مریض اور مسافر. علی الذین یطیقونہ, روایات اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کتنے افراد اس میں کیا شامل کیے گئے, ٹھیک ہے جی, 5 افراد اس میں کیا شامل کیے گئے. کدھر, ہاں والذین یطیقونہ, اللہ ہے لفظ, ہاں وعلی الذین معذرت, ٹھیک, یہاں پہ لفظ کیا ہے, اللہ ہے, وعلی الذین یطیقونہ. اچھا جی, اس میں مثلا روایات اہل بیت علیہ السلام میں جاتے ہیں تو انہوں نے اس فقرے کی کیا تفسیر کی ہے. الشیخ, یہ نجف والا شیخ نہیں, عربی والا, والشیخۃ, یعنی بوڑھا اور بوڑھی, ٹھیک ہے, 2 افراد ہو گئے. تیسرا کیا ہے, مرضعہ, نہیں, اس کے ساتھ جو ایک روایت کے اندر ہے الگ سے بیان کیا, ذوالعطاش, ذوالعطاش یعنی جس سے کیا لگتی ہے, زیادہ پیاس لگتی ہے. ادھر تو آئے گا یوں کر کے, ذوالعطاش. یہ 3 ہو گئے. اور چوتھا اس میں کیا آتا ہے جی, مرضعہ, دودھ پلانے والی, اور قلیلۃ اللبن, یہاں پہ آگے ایک تفسیر ہوتی ہے.
اور پانچویں اس میں کیا آتی ہے؟ الحامل، ٹھیک ہے، جو حاملہ خاتون ہے، یہ 5 افراد ہو گئے، الشیخ و شیخہ، ذوالبطاش، مرضعہ اور حامل۔ ان پانچوں کے اوپر کیا آتا ہے جی؟ فدیہ آتا ہے، ٹھیک ہے، فدیہ آتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ کون سے حامل کے اوپر فدیہ آتا ہے؟ المقرب، الحامل المقرب۔ حامل مقرب کسے کہتے ہیں؟ جو 8ویں یا 9ویں مہینے کی ہے، 8ویں یا 9ویں مہینے کا جس کا حمل ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ فدیہ ہوتا ہے۔ یہ ایک خلاصہ سامنے آ گیا ہمارے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم تفصیل میں یوں کر لیتے ہیں، یہ مریض اور یہ کیا ہو گیا؟ مسافر ہو گیا۔ ٹوٹل کتنے ہو گیا افراد ابھی یہاں پہ؟ 7 ہو گئے، ٹھیک ہے جی، 7 ہو گئے، اور 2 ہم دیگر کیا لے کر آئیں گے کلی قوانین سے۔ وہ ایک حرج والا آئے گا کیس، ٹھیک ہے، اور ایک کیا ہے؟ ضرر والا کیس آئے گا۔ 7 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ تو یہ 9 وہ افراد ہیں کہ جن کے اوپر جناب علی عاقل ہیں، بالغ ہیں، سب کچھ ساری شرائط پوری ہیں، حیض نفاس کی حالت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ ان کے اوپر روزہ کیا ہوتا ہے؟ معاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اجمالی ایک تصور آ گیا۔ اب کیا ہے؟ ہم تفصیل سے کیا شروع کرتے ہیں، ایک مرتبہ پھر بھی ثواب کرتے ہیں درود کا، اللہم صلی اچھا جی۔ یہ جو مریض ہے نا، اس کو روایت میں تعبیر کیا گیا کہ ایک ایسی مرض کہ جو باعث ضرر ہو، ٹھیک ہے۔ فقہ کے 2 اصطلاحیں ہمارے پاس، ایک ہے ضرر، ایک ہے حرج، ٹھیک ہے۔ انہی کے تحت ہم اس چیز کو لے کر آ جاتے ہیں تاکہ کیا گفتگو کیا ہو جائے؟ مزید نکھر جائے، ٹھیک ہے جی۔ ضرر کی پہلی قسم کیا ہے؟ وہ مرض ہے، یعنی جو مریض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے تعبیر کیا کرتے ہیں کہ اپنے نفس کے اوپر ضرر، وہ بھی کون سا؟ مرض والا۔ دوسرا کیا ہے کہ غیر مرض ہے، یہ مرض اور غیر مرض، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، بیماری اور بیماری کے علاوہ نقصان۔ بیماری کے علاوہ کیا نقصان ہوتا ہے بھئی؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرا کیا ہے؟ مالی نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مجھے روزہ نہیں رکھوں گا مالی نقصان ہو جائے گا، یعنی میرے اوپر کیا ہو جائے گی جی؟ نوکری ختم ہو جائے گی، یا پابندی لگ جائے گی، یا کوئی بندہ مجھے مار دے گا، ٹھیک ہے، یہ میرے اوپر نقصان آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو غیر مرض ہے کے علاوہ جو نقصان ہے نا، یہ تو 2 طرح کا ہے، یا علی نفسی ہی ہے، اس کے اوپر ہے، یا کیا ہے؟ علی غیر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ حکم دونوں کا ایک ہی رہے گا، ویسے آپ کیا اس میں فرق کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ضرر کی جو ہوتا ہے، دیکھیں نقصان تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شریعت کے احکام ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، خمس دیں، جہاد پہ جائیں، جہاد میں تو کیا ہے؟ شہید ہو جاتا ہے انسان پورا۔ یہاں جو فقہ میں ضرر ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہے؟ روزہ انسان کے اوپر جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، اس ضرر کی فقہاء تعریف میں کیا لگاتے ہیں؟ معتد بہ عند العقلاء، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا ضرر کہ جو عقلاء کے نزدیک واقعاً کیا ہو؟ ضرر ہو۔ وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ ممی ڈیڈی والا کیس بن گئے، سر میں درد ہو گیا اور یہ تو کیا ہو گیا؟ بڑا نقصان ہو گیا، ضرر ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ سر میں یہ درد ہو جانا معمولی طور پہ کیا ہے؟ جسم کے اندر ایک بخار کی کیفیت کا بن جانا، جسم گرم ہو جانا، یہ اس موارد میں نہیں آئے گا کہ جس میں روزہ معاف ہوتا ہے۔ ہاں، اس کو جو ٹھیک ٹھاک جو بخار ہوتا ہے، جو واقعاً کہتے ہیں کہ ہاں تو بڑا بخار ہو گیا، عقلاء کیا ہے؟ اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، یا اس طرح سے جو ہے وہ شدید قسم کا سر میں درد جو عام طور پہ نہیں ہوتا، یا معدے کا شدید قسم کا درد، ٹھیک ہے، یا ایک ایسی ایشو کہ جس کو واقعاً اہل عقل کے نزدیک ہے اس کو تھوڑا سنجیدہ لیا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی یہ کوئی ایشو نہیں ہے، چھوڑو اس کو، تم کیا اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں آئے گا ضرر میں۔ تو لہٰذا اگر آپ کہیں کہ ضرر تو ہے لیکن ضرر کیا ہے؟ معتد بھی نہیں ہے، پھر اس کے اوپر روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو مرض ہے نا، انسان کو جو مرض لگتی ہے، اس کی کتنی اقسام اس کے اندر بحث ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے حدوث مرض۔ حدوث مرض کیا مطلب؟ کہ ابھی کوئی اس کو بیماری نہیں ہے، روزہ رکھے گا تو بیماری لگ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ حدوث مرض میں مثال کے طور پہ ایک بندے کو بخار نہیں ہے، روزہ رکھے گا تو شدید قسم کا بخار ہو جائے گا، عام قسم کا نہیں کہ جو عام برداشت کر کے نکل جاتا ہے، شدید قسم کا بخار ہو جائے گا، یا جو ہے وہ شوگر کا ایشو بن جائے گا شدید قسم کا، ٹھیک ہے، ابھی صحت مند ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ایک نئی بیماری کیا پیدا ہو جائے گی، یہ بھی اس میں آئے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ پہلے سے مرض ہے اور وہ مرض کیا ہو جائے گی؟ شدت ہو جائے گی،
یعنی ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن روزہ رکھوں گا تو میری شوگر بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، اور ایسے شوگر بڑھے گی کہ جس کو عقلاء کیا ہے کہتے ہیں کہ معتدن بہی ہے، بھی اس کو تو ہے برداشت کرنا نہیں کرنا چاہیے، اتنی شوگر آپ کی بڑھ گئی ہے، یا لو ہوگی ہے شوگر، دونوں ہو سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر کا آپ لے لیں، یا کسی بندے کو معدے کی بیماری پہلے سے ہے لیکن روزہ رکھے گا تو وہ بیماری کیا ہو جائے گی، شدت اس میں آ جائے گی، ٹھیک ہے جی، شدت المرض بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اور ایک کیا ہوتا ہے جی تاخیر و برء المرض، ابھی بحث کریں گے وہ اس کی تشخیص کا کیا میرا، پہلے آپ قسم سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تاخیر برء المرض کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں بیمار تو ہوں، بخار ہے وغیرہ، یہ ٹھیک ہو جاؤں گا 2 دن میں دوائیاں لے رہا ہوں، اگر میں نے روزہ رکھا تو یہ تیسرے دن پہ کام چلا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی میری جو مرض ہے اس کے ٹھیک ہونے میں بر میں کیا ہے ٹائم لگے گا روزے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کس میں آ جائے گا، مرض میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ کہیں کہ بھی آپ تو صحت مند ہیں، آپ کا ایشو نہیں ہے، وہ کہے گا کہ بھی ایشو ہے لیکن بیماری بڑھ جائے گی، یہ سے۔ اچھا اگر ایک بندہ بیمار ہے اور روزے کی وجہ سے وہ بیماری کو کوئی اوپر نیچے نہیں ہوگی، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، وہ بیماری اپنی جگہ پہ باقی رہے گی لیکن روزے سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض کریں کہ ایک بندے کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ رکھے نہ رکھے اس سے آنکھوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے، نہ یہ والا اثر پڑ رہا ہے کہ وہ مرض شدید ہو رہی ہے یا وہ تاخیر سے ٹھیک ہوگا، کوئی کیس نہیں ہے۔ یا ایک بندے کو کیا شوگر کا ایشو ہے لیکن روزے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو وہ بندہ کیا روزہ رکھے گا۔ روزہ کون سے بندے نہیں رکھتے؟ جس کے اندر یہ 3 قسم کے کیا ہوں مرض کی کنڈیشنز کیا ہیں پائی جاتی ہوں، ٹھیک ہے، واضح۔ اب یہاں پہ جو آگے والا سوال ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ انسان کو جو ہے وہ یقین ہو کہ یہ جو ہے وہ ضرر ہوگا، یا کیا ہو اطمینان ہو، یا کیا ہو ظن ہو، یا کیا ہو شک ہو، یا 5واں کیا ہے احتمال، یعنی 100%، 98%، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے 60% سے اوپر کر لیں، یہ 50-50، 50-50، احتمال کیا ہے 20%، 10%، 5%، یہ اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سید ثانی فرماتے ہیں کہ اس میں یقین ظن یہ بھی یقیناً شامل ہیں، لیکن اگر احتمال ہے، ٹھیک ہے، احتمال کتنا ہے وہ یعنی جو عقلاء کے نزدیک قابل اعتبار ہے، ٹھیک ہے، 5-10% احتمال ہو، اور وہ ایک ایسا احتمال ہو کہ انسان کے دل میں جو ہے نا وہ خوف اور خطرے کی صورتحال کیا ہو جائے، پیدا ہو جائے، خوف اور خطرہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کے دل میں یہ خوف اور خطرے کی صورتحال پیدا ہوگی کہ اب میں روزہ رکھوں گا تو 3-4 دن پھر بخار میرا اور لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا میں روزہ رکھوں گا تو میرا یہ جو مرض ہے یہ کیا مزید کیا بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ خطرہ اور اس کے دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو پھر روزہ رکھنا اس کے اوپر کیا جائز نہیں ہوگا، اگرچہ وہ کہے کہ میں مرض برداشت کر لوں گا، روزہ رکھتا ہوں، پھر بھی روزہ اس کا صحیح نہیں ہوگا، اسے کیا کہتے ہیں کہ روزہ اس کا صحیح ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ حکم شرعی جانتا ہے کہ فعدۃ من ایام اخر کا حکم ہے، پھر بھی کہتے ہیں میں جان بوجھ کر روزہ رکھتا ہوں، تو یہ تو قرآن کے مقابلے میں آ رہا ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں بدعت کا کیا ارتکاب کر رہے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ بھی آپ نے دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کرنی ہے، کہتا نہیں میں ابھی کر کے دکھاؤں گا پوری، ٹھیک ہے، میں مرض ہوتی ہے تو ہوتی رہے برداشت کروں گا، بھی جتنا بخار ہو جائے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں، وہ کہیں گے نہیں روزہ آپ کا جائز صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ جو مرض کا ایشو ہے یہ ایسا ایشو ہے کہ جو شرط صحت ہے، شرط صحت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شرط موجود ہوگی تو روزہ صحیح ہوگا، وہ شرط کیا ہے عدم المرض، جب مریض نہیں ہوگا تو روزہ صحیح ہوگا، اگر مریض ہے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ سید سیستانی نے یہ بھی لکھا کہ ایک انسان کو یقین ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، روزہ رکھ لیا، رات کو جو ہے پتہ چلا کہ اس روزے کی وجہ سے تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، ٹھیک ہے، معدے کا ایشو بن گیا، پھیپھڑوں کا ایشو بن گیا، شدید قسم کا بخار ہو گیا اسی روزے کی وجہ سے، تو اس کا جو روزہ رکھا ہوا ہے اس کی قضا کرے گا دوبارہ احتیاط واجب کے طور پہ، وہ بھی صحیح شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی بعد میں ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہے، بعد میں کشف ہوا، ٹیسٹ وغیرہ جا کے کرائے، پتہ چلا کہ آپ تو ہیپاٹائٹس آپ کو ہوگی، آپ کو یہ بیماری لگ گئی، وہ بیماری لگ گئی، وجہ کیا بنے جی، آپ مہینہ جو ہے روزے رکھتے رہے، بعد میں کشف ہوا، پھر بھی اس کا روزہ کیا صحیح نہیں ہے، پورے مہینے کے روزے کو وہ کیا کرے گا، قضا کرے گا علاج اپنا مکمل کرانے کے بعد، واضح۔ تو لہٰذا اس میں کیا ہے مومنات کو اور مومنین کو ایک واضح چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی تقوی کا ایشو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ بسم اللہ جی آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے ہمیں سے، نہیں، یہ شرط صحت ہے، اگر مرض کا ایشو آ گیا ہے یا اس کا احتمال بھی پیدا ہو گیا ہے خوف کی حد تک تو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اگر رکھیں گے تو روزہ وہ شریعت قبول ہی نہیں کرے گی، باطل ہوگا۔ یہ قانون کہاں پہ چلتا ہے ضرر والا جو مرض والا ہے، یہ وضو اور غسل میں بھی چلتا ہے،
ایک بندہ جو ہے وہ اٹھا، سردیاں تھیں، غسل جنابت ہوا، اسے پتہ ہے کہ غسل جنابت کروں گا شدید قسم کا بخار ہو جائے گا، وہ کہتا ہے ہوتا رہے بخار، بھئی میں نے تو غسل کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا غسل باطل ہوگا، غسل صحیح نہیں ہوگا، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تیمم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ایکسٹرا تقوی ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں الٹا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ انسان اس میں یوں اپنے اوپر غور و فکر رکھے کہ جب یہ شرط صحت ہے تو مجھے یہ ایسا نہیں کرنا۔ تو لہٰذا وہ خواتین، وہ مومن جو اس بارے میں خصوصاً حریص ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، تو ان کو یہ مسئلہ کیا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، شریعت کی طرف سے کیا پابندی لگی ہے۔ اچھا، اب معیار کیا ہے؟ خوف اور خطرہ ہو گیا۔ اسی روایت میں یہ تعبیر کیا گیا تھا، قرآن مجید کی آیت پڑھی امام علیہ السلام نے کہ انسان جو ہے وہ بصیرت علی نفسہ ہی، کہ ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ بصیرت رکھتا ہے، زیادہ آگاہی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرض کا ایشو یہ ہے کہ آیا اس سے خطرہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اب جو ڈاکٹر کا کہنا ہے اس کی کوئی ویلیو رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ہم کہیں کہ ڈاکٹر کی فقط اتنی ویلیو ہے اگر ڈاکٹر کی وجہ سے یہ والی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر وغیرہ نے آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو اس نے کہا کہ نہیں جی قبلہ صاحب روزہ نہ رکھیں، خطرہ ہے کہ آپ کے یہ مرض کیا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ خود کو اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ کے دل میں کیا پیدا ہوا۔ اگر تو آپ جو ہے وہ پرانے طرز کے بندے ہیں یا ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی جدید، بہت ہی جدید والا ہے، آپ کہیں گے یہ تو ایسے کہتے رہتے ہیں، ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی دل کی کیفیت آپ مطمئن ہیں، پھر آپ کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ کیوں؟ معیار یہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے، معیار آپ کا اپنا نفس ہے، آپ کی اپنی دل کی کیا کیفیت ہے۔ اور اگر ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے پہلے خوف نہیں تھا، ڈاکٹر نے کیا 4-5 اس کو چیزیں پڑھ کے سنائیں اور اس طرح سے بیان کیا کہ اب اس کے دل میں کیا خوف نے جنم لے لیا، تو جیسے اس کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجے گی، خوف کا الارم بجے گا، تو پھر کیا اس کے اوپر روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ خطرہ آتا ہے تو آ جائے، نہیں، روزہ رکھنا جائز بھی نہیں ہوگا اور شرعی طور پہ صحیح بھی نہیں ہوگا۔ مسئلہ جانے کے باوجود کیا قصد قربت کرے گا تو یہ تشریع اور بدعت بھی ہو جائے گی، جو کہ ایک اور کیا ہے، ڈبل کیا ہے، گناہ ہے اس کے اوپر۔ واضح مسئلہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہے، ضرر کی ایک قسم ہے جس سے مرض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ضرر کے علاوہ کچھ اور نقصانات بھی انسان کو ہو سکتے ہیں، وہ بیماری کے علاوہ کے نقصانات ہیں۔ ان نقصانات میں سے ایک کیا ہے، نقصان کیا ہے کہ جی کوئی اس کو قتل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھا ہوا تو کسی بندے نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو قتل کر دیں گے، یا اس کو شدید قسم کی مار پڑ جائے گی، ٹھیک ہے، یا شدید قسم کی اس کی توہین ہوگی کہ جو عام طور پہ قابل برداشت نہیں ہوتی۔ تو ایسے جو نقصانات ہیں یہ بھی کس میں جاتے ہیں؟ ضرر میں جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، روزہ رکھنا معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ فرق کیا ہے کہ یہاں پہ اگر ایک بندہ اس ضرر کو برداشت کر لے اور روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کسی بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے مار پڑتی ہے، میرا نقصان ہوتا ہے، یا میرا نقصان ہوتا ہے جو میرا متعلق ہے، یعنی میری عزت آبرو پہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے روزے کی وجہ سے، تو ہوتا رہے نقصان، میں اس کو برداشت کروں گا، برداشت کر لے گا تو روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن اس نقصان کے بارے میں بحث ہوگی۔ اگر وہ نقصان ایسا تھا کہ جس کا برداشت کرنا جائز ہی نہیں ہے، جیسے اگر اس کی ناموس پہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کو برداشت کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا، اس نے دفاع نہیں کیا آگے سے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے گناہ گار ہوگا، لیکن روزہ اس کا کیا رہے گا؟ اپنی جگہ پہ صحیح رہے گا۔ لیکن اگر یہ والا کیس ہے، مرض والا ہے، تو یہاں پہ روزہ ہی کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس ضرر کو کوئی بندہ برداشت کرے اور کہے کہ جی میں برداشت کروں گا، تو یہاں پہ روزہ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ واضح انشاءاللہ یہاں پہ مسئلہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ اچھا جی، اسی مرض کے اندر جو ابھی آیت کے تحت ایک بندہ پیش ہوا تھا، ذو العطاش، ٹھیک ہے۔ ذو العطاش کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے کوئی ایسی بیماری ہے کہ اسے بار بار پانی پینا پڑتا ہے، گلا وغیرہ ہر چیز خشک ہو جاتی ہے، بار بار پانی پینا پڑتا ہے، اگر پانی نہ پیے تو وہ مشقت میں کیا پڑ جاتا ہے۔ یعنی ہم کہیں گے کہ ہاں بھی کوئی بیماری ہے، وہ کہتا ہے کہ بیماری اگر ہو تو وہ کس میں ٹرانسفر ہو جائے گا؟ مرض میں چلا جائے گا۔ اگر کہ نہیں کوئی بیماری نہیں ہے، بس یہ میری کیا مشکل ہے، میں جو ہے وہ پانی پینا پڑتا ہے مجھے، نہیں تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے جب مشکل جنم لے لیتی ہے تو قرآن کے مطابق اگر یہ مشکل کو برداشت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اس کے اوپر آئے گا۔ لیکن اگر یہ مشکل برداشت نہیں کرتا تو یہ اس روزے کے بدلے میں کیا دے گا؟ یہ فدیہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خصوصی کیس کس کا ہو جائے گا؟ ذو العطاش کا ہو جائے گا۔ یعنی جس بندے کے پاس ایسا ایشو ہے کہ یا ایسی بیماری ہے کہ جس کی پرابلم یہ والی بنتی ہے کہ پیاس کا کیا ایشو آ جاتا ہے، تو یہ بندہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں کیا فدیہ دے گا، اور اگر روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ طے کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی وہاں پہ مرض کا ایشو ہے
بیماری کے ایشو ہے تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی مرض بیماری نہیں ہے, ایک یہ الگ سے خود اپنا ایک یہ ایشو ہے کہ اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے اور کوئی ایسا بیماری وغیرہ نہیں ہے, تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے, روزہ اس کا صحیح ہوگا. واضح انشاءاللہ یہاں پہ فدیے کا کام. باقی جو مریض اور بیمار ہوتے ہیں ان کے اوپر فدیہ نہیں ہوتا, ان کے اوپر روزے کی کیا ہوتی ہے, قضا ہوتی ہے. سوائے ایک بندہ جس سے کیا کہتے ہیں, دائم المرض کہتے ہیں, دائم المرض للسنت, کہ جو بندہ پورا سال کیا رہتا ہے, بیمار رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی مہینے کے روزے چھوڑے اس سال کے بیماری کی وجہ سے, اور اگلے سال تک ماہ رمضان شروع ہو گیا, تو یہ پورے عرصے میں کیا رہا جی, مریض رہا. اس کے اوپر کیا ہوتی ہے, قضا ساقط ہو جاتی ہے. روزے کی قضا ساقط, قضا واجب نہیں ہوتی. جب اگلا سال شروع ہوگا ماہ رمضان کا, تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, فدیہ ہوتا ہے. یہ فدیہ کس کا دینا ہوتا ہے, پچھلے ماہ رمضان کا. اس سال کے دوران وہ فدیہ نہیں دے سکتا, پورا سال وہ انتظار کرے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے اور اس کی بیماری کیا ہو جائے, ختم ہو جائے, اور وہ روزوں کی قضا کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, اسے پتہ ہے ایسا نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی فدیہ نہیں دے سکتا. فدیہ کب دے گا, جب اگلا سال شروع ہوگا اور اگلا ماہ رمضان آ جائے گا, تو اب گزشتہ ماہ رمضان کا وہ کیا دے گا, وہاں پہ فدیہ دے گا. ہاں جی. ایک سوال ہے, جیسے کیا سا بندہ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کی قدرت نہیں ہے. دوسرا بندہ ہے جو سگریٹ یعنی زیادہ پیتا ہے, وہ کہتا ہے اگر میں آدھے گھنٹے بعد نہ پیوں, 1 گھنٹے بعد نہ پیوں, تو مجھے برداشت نہیں ہوگا. یہ دوسرا بندہ ہے. اس سے مراد کیا ہے, دوسرا بندہ ہے کہ جس سے برداشت نہیں ہوتا. دیکھیں اس کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں. اگر اس کی قسم کیا ہے, متعذر والی ہے. متعذر کیا ہے کہ جو برداشت بالکل ناقابل برداشت ہے, یعنی ناممکن ہے اس کے لیے پیاس کو برداشت کرنا, روزہ رکھ ہی نہیں سکتا وہ. متعذر کیا مطلب, یعنی روزہ رکھنا اس کے لیے متعذر ہے. اس کے اوپر تو روزہ ساقط ہے, روزہ بھی ساقط ہے اور فدیہ بھی ساقط ہے, یہ روزہ رکھے گی نہیں. ہم کہیں گے یہ بندہ تو لا یقدر, واللہ لا یقدر ان یصوم, یہ قدرت ہی نہیں ہے اس کے پاس روزہ رکھنے کے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے اوپر کیا ہے, متعذر ہو گیا تو اس کے اوپر فدیہ بھی نہیں ہے. بوڑھے میں بھی ایسے ہے, بوڑھے اور بوڑھے میں بھی یہ قانون ہے کہ اگر روزہ رکھنا متعذر ہے, یعنی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے 80-90 سال کا, آپ کہیں کہ بھئی اس کو مارنا ہے, روزہ رکھے گا تو یہ تو مر جائے گا بیچارہ. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر بھی نہ روزہ ہے نہ فدیہ ہے. کون سے بوڑھے کے اوپر فدیہ ہوتا ہے, کہ جس کے لیے یطیقونہ ہو, جو روزہ رکھنے میں کیا ہے, جن کو طاقت لگانی پڑتی ہے, مزید ایفرٹ اور حرج کو برداشت کرنا پڑتا ہے, ان کے اوپر کیا فدیہ ہے. لیکن جن کے اوپر تعذر والی صورت حال ہے, چاہے وہ ذل و تاش ہو, شیخ اور شیخہ ہوں, یہ 3 جو ہیں, ان تینوں کے مصداق کیا ہے کہ اگر روزہ متعذر ہو گیا تو روزے کی قضا بھی معاف ہے, اور ساتھ ساتھ کیا ہے جناب علی, فدیہ بھی معاف ہے. ان تینوں میں, باقیوں میں نہیں ہے. مریض میں یہ قانون نہیں چلے گا, باقیوں میں ایسا نہیں چلے گا. وہاں پہ ان کے اوپر فدیہ آئے گا, لیکن وہ 1 سال کیا کریں گے, انتظار کریں گے وہاں پہ. واضح انشاءاللہ. یہ تو بات ہے مسئلہ. میں نے دوسری گزارش کی ہے, کوئی بندہ مسئلہ سگریٹ یا حقہ پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا ہے چھوڑنا, یعنی نہیں. ہاں, آپ کہتے ہیں کہ بیماری کے علاوہ حقے کا مسئلہ ہے, سگریٹ کا مسئلہ ہے. ہاں, نہیں, اس کے لیے حکم نہیں ہے. اس کے لیے کس میں جائے گا, وہ یا مرض میں جائے گا یا حرج میں جائے گا. ابھی مرض میں, یعنی اگر اس نے بندے نے حقہ نہ پیا, سگریٹ نہ پیا, تو وہ بیمار ہو جائے گا. کیونکہ کچھ دن پہلے یہ ہو رہا تھا مسئلہ, اس میں ڈسکس, تو ایک دوست نے کہا کہ میں سستانی کی اجازت دی ہے کہ حقے والا جو ہے وہ اس حکم میں آ جاتا ہے, ذوالتاش کے. نہیں, پانی کے پیاس کا ایشو نہیں ہے اس کا, سگریٹ کے پیاس کا ایشو ہے نا. یہ ٹھیک ہے, تو اس کے اس لیے حکم میں آ جاتا ہے, جس طرح اس کا نہیں, حکم, ہاں, حکم میں ہم لیں گے, حکم اسے لیں گے. وہ حکم میں کیسے لیں گے, ہم کہیں گے کہ اگر اس بندے نے سگریٹ نہ پیا, حقہ نہ پیا, تو اس کو پھیپھڑوں کی سخت بیماری لگ جائے گی, شدید قسم کا بخار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یوں کر کے لیں گے. اس کو کس میں داخل کریں گے, اس کو مرض میں داخل کریں گے. اگر مرض میں داخل نہیں ہو سکتا تو کس میں پھر لیں گے, حرج میں لیں گے. اب ہم حرج والی کیا سورج کو کیا ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, حرج کا مطلب کیا ہوتا ہے, مشقت ہوتا ہے, مرض نہیں ہوتا ہے, اس میں کوئی ضرر کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا 2 باتوں میں کیا ہم نے رکھنا ہے, فرق رکھنا ہے. جب ضرر فقہ میں بولا جاتا ہے تو ضرر کا مطلب کیا ہے کہ میرے جسم پہ نقصان ہوگا, صحت کو نقصان ہوگا. اگر صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے, جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو وہاں پہ روزہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کہتے ہیں نہیں نقصان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, فقط کیا ہے حرج, بہت زیادہ مشقت ہوگی, جو عام بندوں کو کیا مشقت نہیں ہوتی. یہ کیس کہاں پہ آتا ہے, 9-10 سال کی بچی ہے اس کا کیس آتا ہے, مزدور حضرات کا یہ کیس آتا ہے, سخت گرمیوں میں کیا کیس آتے ہیں, وہ سارے کیس کس کے ہوں گے, حرج کے ہوں گے. واضح. اچھا, اس حرج کے کیس میں کیا ہے, کیا حکم ہے. ٹھیک ہے, اس حرج کے کیس میں جو نص کے اعتبار سے ہمارے سامنے کچھ افراد آ کے ان کو ہم خارج کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کون سے افراد خارج ہیں, سب سے پہلے ان کو ہم خارج کرتے ہیں. ایک تو ذل و تاش والا آ گیا, یعنی الذین یطیقونہ میں آپ نے لکھے بھی ہوں گے انشاءاللہ. دوسرا اس میں کون تھا, شیخ اور شیخہ تھے. ٹھیک ہے, شیخ اور شیخہ یہ الگ لکھ لی. ٹھیک ہے,
تیسرا کیا تھا اس میں؟ یہ 3 اور 4 ہو گئے نا، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے 4 ہو جائے گا، 2 3 ہو گئے 4، ٹھیک ہے، مرضعہ ہوگی دودھ پلانے والی خاتون، اور 5ویں کیا ہے؟ حامل ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان 5 کا قانون کیا ہے؟ ان 5 کا یہ قانون ہے کہ اگر ان کو حرج اور مشقت محسوس ہو روزہ رکھنے میں تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں ہم یہ 3 جو ہے وہ نکالتے ہیں، ان تینوں میں ذل و تاش، بوڑھا اور بوڑھی، ان کی 2 صورتیں بناتے ہیں۔ اگر ان کے لیے تعذر کی صورت ہے، یعنی لا یمکن، آپ کہتے ہیں روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے، مر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا آپ کہیں گے کہ روزے کی قضا بھی ساقط ہے اور فدیہ بھی ساقط ہے۔ لیکن اگر کیا ہے حرج والی صورت ہے، مشقت والی، ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا ہے ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور اس کے بدلے میں کیا دیں؟ فدیہ دیں، اور فدیہ اگر دے دیں گے تو قضا بھی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، واضح یہاں پہ مسئلہ انشاءاللہ۔ اچھا اب آ جائیں اس میں مرضعہ اور حامل میں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے آتے ہیں دودھ پلانے والی خاتون۔ مرضعہ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خاتون روزہ رکھے گی تو 2 قسم کے اس کو نقصان ہو سکتے ہیں، ضرر، یا تو خود اپنی صحت پہ نقصان پہنچ سکتا ہے یا بچے کی صحت پہ کیا پہنچے گا؟ نقصان پہنچے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دودھ اس کا تھوڑا ہو جائے گا، یا جو دودھ کے اندر ہے وہ گرمائش پیدا ہو جائے گی، گرمی برداشت کرنے کی وجہ سے، جو بچے کے صحت کے لیے کیا نقصان دہ ہے۔ تو یہاں پہ صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس دیگر آپشن موجود ہیں بچے کو فیڈ کرانے کے، چاہے وہ دوسری خاتون ہی کیوں نہ موجود ہو، یا فیڈر کا آپشن کیا موجود ہے، تو اس فیڈر یا دیگر آپشن کو اپنانا کیا ضروری ہے۔ اور یہ قید حرج کے تحت ہے، یعنی قید حرج جو فقہ میں بیان کی جاتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ دیگر آپشن کی طرف جاتے ہیں، اگر سارے آپشن بند ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم اس چیز کا کیا کرتے ہیں؟ ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ احتیاط واجب سے یہ ثانی لگائی کہ دیگر آپشن کو وہ دیکھے گی۔ اگر فیڈر کا آپشن اپناتے ہیں تو بچہ زیادہ دودھ نہیں پیے گا، اس سے اس کی صحت خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یا کوئی اور خاتون نہیں ہے دودھ پلانے والی، اور ایک ہی صورت ہے کہ جو خود کیا خاتون دودھ پلائے۔ اب اگر روزہ رکھتی ہے تو بچے کو گرمی آ جائے گی، دیگر ایشو بنیں گے، تو اب اس کے اوپر کیا روزہ چھوڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ سکتی ہے۔ اور اگر ایسی بیماری آتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچے کو کیا ہے صحت کو خطرناک قسم کا نقصان پہنچا ہے، تو روزہ رکھنا بھی کیا جائز نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگی یہ ایسی چیز کو ارتکاب کرنا۔ اچھا تو یہ خاتون کیا ہے روزہ نہیں رکھے گی، اس کے اوپر قضا بھی رہے گی روزے کی، ٹھیک ہے، اور قضا کے ساتھ ساتھ کیا رہے گا؟ فدیہ بھی رہے گا، دونوں آپشن اس کے اوپر رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حامل کے اوپر آ جائیں۔ حامل کی 2 قسمیں فقہ میں کی جاتی ہیں، حامل مقرب اور کیا ہے غیر مقرب، یہ روایات کے مطابق ہے۔ مقرب ان قریب ہو جس کا حمل، اس سے مراد 8واں اور 9واں مہینہ ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے 8ویں سے پہلے جب تک 8واں مکمل نہ ہو جائے، 1 سے لے کر 7 کے کیا ہے اینڈ تک۔ اس کا حکم بھی یہی ہے، یعنی ان دونوں کا حکم کیا ہے جی؟ قضا تو ہوگی ان کے اوپر، ٹھیک ہے، فقط یہ جو مقرب کے لیے اضافی حکم کیا ہے کہ اس کو کیا دینا پڑے گا؟ فدیہ بھی کیا ہے دینا پڑے گا، قضا کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کیا رہے گا؟ فدیہ بھی رہے گا۔ ہاں جی بات واضح انشاءاللہ۔ یہ جو ہے وہ حرج کے وہ 5 مصادیق تھے جو قرآن مجید میں جن کی طرف اشارہ کیا اور روایات میں کیا بیان ہوئے۔ اس کے علاوہ کلی کیا اس کے مصادیق ہیں، کیونکہ قانون حرج کیا قرآن نے کلی دے دیا کہ دین میں حرج نام کی چیز اور ضرر نام کی چیز نہیں ہے۔ کلی قانون کیا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کو حرج ہو، فرض کریں کہ شدید قسم کی کمزوری، جیسے فقہ میں کیا کہتے ہیں الضعف المفرط، بیماری نہیں اسے کہتے ہیں، بیماری ہوگی تو وہ کس میں شفٹ ہو جائے گی؟ ضرر میں شفٹ ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں نہیں بیماری تو نہیں ہوگی، شدید قسم کی کمزوری اور ویکنیس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک بچی ہے 9-10 سال کی، اگر روزہ رکھے گی تو آپ کہتے ہیں 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن کیا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس سے کیا لازم آ جائے گا؟ ضرر لازم آ جائے گا۔ ضرر کی تفسیر کیا کریں گے؟ یعنی بیمار ہو جائے گی، بیماری کا ایشو آ جائے گا۔ پھر اس کو کس میں آپ ڈالیں گے؟ ضرر والے احکام میں ڈالیں گے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے، بعد میں کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ اور اگر فرض کریں 10 سال سے پہلے تک اس کے یہی حال ہے، یعنی 9ویں سال میں روزہ نہیں رکھا ضرر کی وجہ سے، 10واں سال جب اس کا شروع ہوا تو پورا سال کیا ہے وہ روزہ کی قضا کیوں نہیں کر سکی؟ آپ کے یہی بیماری کا ایشو رہا کہ اگر روزہ رکھتی ہے تو شدید قسم کا بخار ہو جاتا تھا، حدوث سے مرض کا پورا سال یہ ایشو رہا ہے، تو پھر اس کے روزے کی قضا کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی، روزے کی قضا ساقط ہوگی۔ اور اگلے سال جب شروع ہوگا تو 9 سال کی عمر میں جو روزے نہیں رکھے گا اس کا کیا آ جائے گا؟ اس کے اوپر فدیہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کیس کب ہے کہ جب آپ
اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں روزے رکھنے میں مشکل کیا پیش آتی تھی. اگر وہ مشکل بیماری والی بتائے گی تو یہ حکم ہوگا. اگر وہ کہ نہیں بیماری والی مشکل نہیں تھی, مشکل کس کی تھی؟ حرج کی تھی. ٹھیک ہے جی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی شدید کمزوری ہو جاتی تھی, بالکل نڈال ہو جاتی تھی آخری ٹائم پہ. ٹھیک ہے, اس طرح بڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, آج کل تو بڑے بھی کیا نڈال ہو جاتے ہیں. یعنی وہ بچی کیا ہے بالکل آخر پہ نڈال ہو جائے گی, حرج کی صورت ہے. آپ پھر حرج کا یہ حکم بیان کریں گے کہ حرج کا ایشو کیا ہے, حرج کا قانون کیا ہے, کہ یہ نہیں ہے کہ صبح سویرے وہ کھانا پینا چھوڑ دے. ٹھیک ہے. ضرر کا اگر ایشو ہو تو صبح سویرے وہ ناشتہ کرے گی, کھاتے پیتے رہے گی, کوئی ایشو نہیں ہے, روزہ اس کے اوپر جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. حرج میں کیا ہوتا ہے کہ صبح یہ روزہ رکھے گی. ٹھیک ہے, صبح روزہ رکھ کے کیا چلائے گی اسے, جب 12-1 کا ٹائم ہوگا, جب حرج پیدا ہونا شروع ہوگا. ٹھیک ہے, حرج پیدا ہونا شروع کس ٹائم پہ فرض کریں؟ 12 بجے فرض کریں روزے کی یہ حالت کیا شروع اس کی ہوگی, 12-1 بجے 2 بجے. تو وہاں پہ بقدر ضرورت کیا مطلب کہ اتنا وہ پانی پی سکتی ہے کہ جس سے اس کی حالت کیا سنبھل جائے, نارمل آ جائے. اتنا وہ پانی پی لے گی یا جوس وغیرہ پی لے گی کہ جس سے اس کی حالت کیا ہو جائے, سیٹل ہو جائے, حرج کی کیفیت سے نکل کے نارمل کیفیت پہ آ جائے. اس سے کیا ہو جائے گا, روزہ باطل ہو جائے گا, اور بعد میں امساک اس کے اوپر کیا رہے گا, واجب رہے گا. پھر اگر دوبارہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر بقدر ضرورت کیا ہے, پانی پی لے گی, واضح ہے, اور پھر کیا امساک واجب رہے گا. اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی کیا ہوگی, اس کے اوپر قضا بھی واجب ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی آپ کہیں گے کہ بھی ضرر اور حرج میں کیا فرق ہے, دونوں میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ قضا ہے, واضح ہے. فرق یہ ہے کہ ضرر میں اگر آتا ہے تو وہ صبح سویرے ناشتہ کر سکتی ہے, روزہ نہیں رکھے گی. اگر حرج میں آتا ہے تو وہ روزہ رکھے گی, اور جب اس کو حرج کی کیفیت پیدا ہوگی تو بقدر ضرورت کیا کھا پی سکتی ہے. اور یہاں پہ روایت کے جملے ہیں یہ اس کے لیے جن بندوں کو زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے, کہ لا یرتوی, کہ وہ اتنا پانی نہیں پی سکتا کہ اس کا پیٹ بھر جائے بالکل پورا, سیراب ہو کے کھا پی لے رہی, اتنا نہیں ہے. آدھا گلاس, پورا گلاس, یعنی جس سے اس کی حالت کیا ہو جائے, سیٹل ہو جائے, سنبھل جائے. واضح ہے. یہی قانون کس کے اوپر چلے گا, مزدور کے اوپر بھی چلے گا, مزدور اور مستری کے اوپر. مزدور اور مستری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں, دھوپ میں کام کرنا ہے, اور تو ہمارے لیے روزہ کو پورا کرنا کیا ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے, حرج کی حالت لازم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس سے کیا کہتے ہیں کہ حرج کی لازم آ جائے گی اگر روزہ رکھتے ہیں. تو اس میں بھی ہم کیا کہیں گے, پہلے دیگر آپشن کو کیا اپنائیں گے. ٹھیک ہے. دیگر آپشن کیا ہے وہاں پہ, کہ آپ جو ہے وہ اس حرج کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کیسے؟ ہم کہیں کہ دن کو کام نہ کرو, رات کو کام کر لو. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یہ آپشن بھی نہیں ہے. پھر ایسا کریں کہ جب آپ دن کو کام کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ زیادہ کام نہ کریں, آدھا کام کریں تاکہ اس حرج سے بچیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, پوری ڈیوٹی کرنی پڑے گی. اچھا, تیسرا کیا ہے کہ چلیں پھر چھٹی لے لیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر کہتے ہیں اچھا چھٹی نہیں ہو سکتی, یا چھٹی لے لیں اور کہیں سے کیا ہے قرضہ وغیرہ لے لیں, اور قرض آپ آسانی سے ادا بھی کر لیں گے, اچھی خاصی کیا پیمنٹ ہے, یا بعد میں پیسے آنے ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو یعنی جو آپ اسے آپشن بتاتے جائیں گے سب پہ وہ کیا کرتا جائے گا, نفی لگاتا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی مطلب کیا کہ اس کے لیے کوئی آپشن بھی نہیں بچے گا, فقط ایک ہی آپشن بچے گا کہ بھائی مزدوری کرنی پڑے گی اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا. روزہ رکھیں گے تو پھر حرج کی کیفیت پیدا ہوگی, نڈال ہو جائے گا, کام نہیں کر سکے گا. یا اگر خصوصاً ڈاکٹر وغیرہ ہے تو وہ تو بندے مار دے گا آپریشن کر کے. ٹھیک ہے. یا پائلٹ وغیرہ ہے درخت کا. ٹھیک ہے. جس طرح فلائٹ کے قانون ہے کہ پائلٹ کیا بھوکا نہیں رہ سکتا, اسے جوس وغیرہ اتنی دیر کے بعد پینا پڑتا ہے. اب یہاں پہ اگر وہ ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا, ڈیوٹی چھوڑے گا تو شدید قسم کا حرج آ جائے گا, اور کوئی نوکری سے نہیں ملے گی, گھر کے حالات مشکل ہو جائیں گے, سارے اس طرح کے حالات بن جائیں گے. پھر یہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ ہاں آپ کے لیے قاعدہ حرج کے مطابق کیا ہے, قانون جاری ہوگا. کیا مطلب؟ آپ صبح سویرے روزہ رکھیں گے, اور جہاں پہ حرج پیدا ہوگا وہاں پہ بقدر ضرورت کیا ہے, آپ پانی پی سکتے ہیں یا جوس پی سکتے ہیں, جس سے یہ حرج کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. بعد میں کیا کریں گے, امساک بھی کریں گے, اور پھر ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی کیا ہوگی, قضا بھی ہوگی. اگر وہ کہے کہ پورا سال حرج رہے گا, کوئی سردیاں آئیں گی نہیں, تو پھر بھی ہم کہیں گے قضا آپ کے اوپر باقی رہے گی. فدیے کا آپشن یہاں پہ نہیں آتا. فدیے کا آپشن فقط کس میں آتا ہے, ضرر اور مرض میں آتا ہے. ٹھیک ہے. واضح یہ صورت حال. اچھا, یہ آپ کے سامنے 2 مثالیں دی. یہ جو 9-10 سال کی بچی ہے اور مزدور ہے, 2 مثالیں ہوں گی. اس کے علاوہ کوئی بھی مثال بھی آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ ضرر کا کیس آ رہا ہے یا حرج کا کیس آ رہا ہے. ایون اگر ایک بندہ بوڑھا ہے, دیکھیں بوڑھے کی حد بندی کیا ہے, یہ روایات میں بیان نہیں ہوئے کہ بوڑھا کتنا ہوتا ہے. یعنی کچھ علماء کہتے تھے کہ 75 ایئرس, 75 سال کے بندہ کیا ہے, بوڑھا ہوتا ہے.
اب یہ عرفی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس بوڑھے دو طرح کے ہیں۔ اگر ایک بوڑھا ایسا ہے کہ جناب علی وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ روزہ میں رکھتا ہوں لیکن میرے پاس کیا بیماری کا ایشو ہے، شوگر کا ایشو ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، تو ویسے اگر یہ بیماری نہ ہوتی میرے پاس تو میں کیا روزہ رکھ لیتا، کوئی اس میں مشقت نہ ہوتی۔ یعنی آپ کہیں کہ 40-50 سال کا بوڑھا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، عام سے کیا روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس چونکہ شوگر کے ایشو ہے، بلڈ پریشر کے ایشو ہے، ضرر کا میرا کیس ہے، اس وجہ سے کیا میں روزہ نہیں رکھ پا رہا۔ بڑھاپے کا کوئی ایشو نہیں ہے، بڑھاپا الحمدللہ اتنا ہے کہ میں سارے کام خود کرتا ہوں، کوئی اس کا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان کی طرح فرض کرے 60-70 سال کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یعنی ایک ایسا بوڑھا ہے کہ جس کے پاس کیا ہے ضرر حرج کا کوئی کیس ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ضرر کا کیا ہے میرے پاس مشکل ہے۔ اب اس کو آپ شیخ اور شیخہ کے احکام میں داخل نہیں کریں گے، اس کو کس میں آپ لے جائیں گے؟ ضرر والے احکام میں شفٹ کریں گے۔ ضرر والے احکام میں کیا ہوتا ہے؟ فدیہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ روزے کی قضا ہوتی ہے۔ فدیہ کب آتا ہے؟ کہ جب پورا سال اس کا کیا ہے یہی ضرر اس کا باقی رہے، تو وہ کب آتا ہے؟ اگلے سال کیا ہے فدیہ آتا ہے گزشتہ روزوں پہ۔ اور اگر فرض کریں بوڑھا ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں الحمدللہ کوئی ضرر و بیماری نہیں ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور کوئی اضافی مشقت بھی نہیں ہوتی، تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ آپ کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ فدیہ کے پھر بھی آپ آپشن اسے نہیں دیں گے۔ فدیہ کا آپشن کب آئے گا؟ کہ جب ضرر بھی نہ ہو اور ضرر کے علاوہ جناب علی کیس کیا ہو؟ بڑھاپے کا ہو، اور وہ روزہ رکھنے میں کیا ہے مشقت محسوس کرے، مشکل محسوس کرے، تو یہاں پہ آپشن کیا ہے اس کا؟ فدیہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کے پاس یہ مرضی ہے، اگر فدیہ کے آپشن کو چھوڑ کے مشقت برداشت کرتا ہے اور ضرر اس سے کوئی مرض کا خطرہ بھی نہیں ہے، اگر یہ آپشن لیتا ہے تو پھر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ والا قرآن مجید کی آیت آ جائے گی کہ یہ تو بہترین کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے اس کے لیے پھر قضا بھی نہیں ہوگی اور بعد میں روزہ بھی کیا ٹھیک ہو جائے گا، فدیہ بھی کیا اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا ٹوٹل ہم نے آج کے درس میں 9 بندے کیا کیے ہیں؟ ڈسکس کیے ہیں کہ جن کے اوپر کیا روزہ واجب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آپ 7 بندے لے آئیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، مریض ہو گیا، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ مسافر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، لا يُطِيقُونَهُ کی تفسیر میں کتنے امام نے چیزیں بتائیں؟ 5 بندے بتائے، ٹھیک ہے۔ الشیخ والشیخۃ وذو العطاش والمرضعۃ قلیلۃ اللبن والحامل، ٹھیک ہے۔ پھر حامل کی 2 قسم کی، مقرب اور غیر مقرب۔ جو والحامل المقرب جو بیان کیا نا اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ فدیہ آتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہوگی۔ 2 ہم نے اضافی کیا نشر کی کہ ضرر والے جو باقی کیس ہیں جس میں کیا ہے جان مال کا خطرہ ہو، اور اسی طریقے سے جو حرج والے کیا ہے باقی کیس ہو گئے ان کے علاوہ۔ اور حرج والے کیس میں اور ضرر والے کیس میں بنیادی فرق یہ رہا ہے کہ حرج والے کیس میں ان افراد کے علاوہ جن کے اوپر نص آ گئی ہے، ان کے علاوہ حرج والے جو بھی جدید کیس ہیں، چاہے وہ ڈیوٹی والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، مزدور ہیں، اس میں سب سے پہلے بقدر ضرورت کیا ہوتا ہے؟ اس حرج کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر نہ ہو تو روزہ رکھا جاتا ہے، اور جب حرج پیدا ہو تو بقدر ضرورت کیا ہے کھا پی سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔